السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے، ابھی آپ کے سامنے جناب حضرت مولانا حسان صاحب امینی جو اس جامعہ اسلامیہ عثمان بن عفان کے محتمم ہیں اور اس کو اچھے انداز سے لے کر چل رہے ہیں۔ کبھی بھی فون کرو، بہت سارے مدرسے والے ایسے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ شکر گزار بندوں میں سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ تعاون کرتے رہتے ہیں اور یہ جامعہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اس کے دو پھل بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھلدار درخت ہے، پھلدار درخت کو پانی دینا چاہیے، نہیں دیں گے تو پھل کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اور ایک کام یہ دیکھیے سامنے میں گھڑی لگا دی ہے، یہ بھی بڑا اچھا کام ہے۔ میری عادت عجیب ہے، میں ہر 2-4-5 منٹ میں گھڑی دیکھتا ہوں۔ میرے کمرے کے سامنے ایک گھڑی ادھر ایک گھڑی، اور کہیں بھی جاتا ہوں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ کسی نے کہا ہے، میں بچپن میں جب یہ مولانا پڑھتے تھے جلال آباد میں، تو اس وقت میں گیا تھا جلال آباد سے خانہ بھون، حضرت خانوی حضرت مولانا شمال خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں مزار بھی ہے اور ان کا خانقاہ ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ وہاں اللہ کرتے تھے، تو شوق میں جاتے تھے ہم لوگ زیارت کے لیے۔ تو وہاں ایک شعر لکھا ہوا تھا، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گھڑیال بنے گھڑی، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گھنٹے نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ بچہ جب آہستہ آہستہ اس کو عمر بڑھتی ہے، ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں، لوگ بھی یہ کہتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی عمر گھٹتے جا رہی ہے۔ 50 سال 60 سال 70 سال جتنا اس کو عمر اللہ کی طرف سے ملا ہے اس میں سے گھٹتے جا رہا ہے۔ غافل تجھے، ہر آدمی اگر اس چیز کا خیال رکھے کہ میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے گھٹتے جا رہا ہے اور میرا آخرت کے سفر کے قریب ہوتے چلا جا رہا ہے، تو آدمی فکر مند ہو جائے گا۔ جب فکر مند ہوگا تو اس کا رخ تبدیل ہو جائے گا اور اس کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے، معاملات بھی درست ہو جائیں گے، سب کچھ اس کا رہن سہن بدل جائے گا۔ جو عقل سے غافل ہوتا ہے وہی آدمی نڈر ہو کر دندناتا رہتا ہے زمین پر، اللہ کی زمین پر۔ تو جیسے اور کسی نے کہا ہے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ایک واقعہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک برف بیچنے والا برف کا سلو لے کر بیٹھا تھا، برف
اتنا بڑا اس کو ڈھانپ کے بیٹھا بیچارا. اب موسم ہلکا ہو گیا, گرمی کی شدت کم گئی, برف کوئی لے نہیں رہا ہے, برف لے لو برف لے لو, وہ بیچارہ چلا رہا ہے. گرمی کی شدت ہوگی تو برف لینے والے جلدی جلدی آئیں گے اور لے کے چلے جائیں گے, ورنہ برف کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, برف آہستہ آہستہ پگھلتا رہتا ہے اور سارا سرمایہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو آخر میں چلاتا ہے بھائی لے لو بغیر پیسے کے بھی لے جاؤ, جس کو ضرورت ہے لے جاؤ اٹھا کے, ورنہ یہ پانی بن جائے گا سب برف. تو کسی نے کہا ہے ہو رہا ہے عمر مثل برف کم, ہو رہا ہے عمر مثل برف کم, چپ کے رفتہ رفتہ دم. ہماری زندگی کا ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے ملے ہوئے گھڑیوں سے ہماری زندگی کو کم کرتے کرتے جا رہا ہے. ہم اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز کل پڑھوں گا, روزہ اگلے سال رکھوں گا. کس نے دیکھا؟ ابھی اجتماع ہو رہا تھا, ایک صاحب گئے تھے اجتماع میں ہمارے کیندراپاڑا کے, تو وہاں گئے اور شرکت کیے اور تھوڑی دیر گر گئے, وہ لوگ دوڑے ہوئے گئے ان کے پاس, تو دیکھے انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر سے گئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے. کل میں حیدرآباد میں تھا, ایک شخص میرے مجلس میں بیان میں بھی بیٹھا ہوا تھا, جمعے کی نماز ہمارے ساتھ پڑھا اور مغربہ جہاں بیان تھا وہاں بھی تھا, اور بالکل تندرست آدمی تھا, نوجوان. کیا بتاؤ آپ کو, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, بڑا تندرست. اور آج صبح دیکھا خبر ملی انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کا ہارٹ اٹیک کر لیا, رات میں اس کا انتقال ہو گیا. پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے دنیا سے چلا جائے. آدمی سوچتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ اپنا نظام بنا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں, ساری چیزوں کو چھپا دیا. اگر بتا دیں تو جینا مشکل ہو جائے, مکان بنانا چلانا مشکل ہو جائے, کچھ کرے گا ہی نہیں آدمی. کیوں؟ وہ سوچے گا مجھے تو جانا ہے. 2-4 روز کے بعد ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ 2-4 دن کے مہمان ہیں گھر لے جاؤ, پورے محلے میں شروع ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر واپس کر دیے, اب ان کا وقت آخری ہے اور جانے والے کو کچھ پتہ نہیں کیا کر ہو رہا ہے. میں جب کہیں سے گزرتا ہوں تو عجیب معاملہ ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں, ہمارے پاس آخرت کے لیے کیا اعمال ہے؟ ایک صحابی تھے, اللہ کے نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ قیامت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ دوست کو دوست سے جدا کر دے گا, ماں کو بچوں سے, بچوں کو ماں سے, بھائی کو بھائی سے جدا کر دے گا. حاملہ اونٹنی کے حمل کو گرا دے گا. قیامت کا عجیب منظر ہوگا, ہولناک معاملہ ہوگا. قیامت کب ہوگی؟ اور قیامت جب ہو جائے گی تو اس کے بعد انسان کے اعمال تولے جائیں گے. ختم بخاری کے پروگرام میں آپ گئے ہوں گے, ہمارے یہاں جامعہ میں, تو سنے ہوں گے اعمال سب کو تولے جائیں گے, اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اعمال اس کی نیکیاں کتنی ہیں وزن کیا جائے گا. قیامت کب ہوگی؟ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو, کچھ تیاری بھی کیے ہو. نماز روزہ جو فرض ہے وہ تو کوئی ہر صحابہ اس کے پابند تھے ماشاءاللہ رضی اللہ عنہ, لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے نوافل کس کے پاس زیادہ ہے. روزے کے نوافل, نماز نوافل کتنے کس کے پاس زیادہ, صدقہ و خیرات کیا تیاری کی ہو؟ صحابی ہیں, تواضع ہے, انکساری ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نیکیاں نہیں ہے, بس یہی ہے جو نماز پڑھ لیتا ہوں, رمضان کا مہینہ پاتا ہوں تو روزہ رکھ لیتا ہوں, ابھی بابرکت مہینے کی آمد ہے. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اللہ
अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत दे, आफियत से रमज़ान तक पहुँचा। क्यों? रमज़ान खैर बरकत का महीना है, नेकियों का सीज़न है, हर नेकी का भाव बढ़ जाता है, हर नेकी का। अभी एक मरतबा सुभान अल्लाह कहो, जो नेकी रमज़ान में कहो 70 गुना इजाफा, और कोई जाके हरम मोहतरम में कहे तो लाखों की तादाद में इजाफा हो जाता है। एक एक नेकी का आदमी मोहताज होगा हशर के मैदान में। मेरे भाइयों, कुरान करीम का एक हर्फ एक तरफ रख दो, दुनिया की तमाम दौलत को एक तरफ रख दो, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इनको हम आम तौर पर बहुत ज्यादा समझते हैं, और जिनके लिए आज लड़ाई है, झगड़ा है, दुश्मनी है, अदावत है, फितने फसाद है, सब कुछ उसको एक तरफ रख दो और एक तरफ कुरान पाक की एक आयत है। तो अल्लाह के पास जो इसका मकाम मर्तबा है, ये तमाम चीजें हेज हैं, इसलिए कि ये सारी चीजें मखलूक है जिनको अल्लाह ने पैदा किया इंसानों की जरूरत के वास्ते, और कुरान मखलूक नहीं है, अल्लाह की जात से निकली हुई चीज है, अल्लाह का कलाम है। जैसे अल्लाह अज़मत वाले हैं, शान वाले हैं, जलाल व जबरूत वाले हैं, इसी तरह अल्लाह का कलाम भी है। जब अल्लाह कलाम फरमाते हैं तो जिब्रील अमीन भी बेहोश हो जाते हैं, दूसरे मौजूद फरिश्ते भी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह कहते हैं, ए इंसानों, तुमने इसका बोझ बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ने चाहा कि इंसान इसका बोझ बर्दाश्त कर ले। अल्लाह ने चाहा कि इंसान इस पर मेहनत करके अपने सीने में इसको महफूज कर ले। अल्लाह कहते हैं हमने आसान कर दिया तुम्हारे लिए, तब तुम इसको याद कर लेते हो। मासूम बच्चे देखो आपके सामने बैठे हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, 30 पारा कुरान करीम इनके सीने में अल्लाह ने महफूज करा दिया, आसान कर दिया। ये कैसे आसान हुआ? इनके माँ बाप भी मुबारकबादी के लायक हैं दुनियावी एतबार से। आखिरत में इनका इकराम होगा जिसको हम देखेंगे, या अल्लाह ये कौन लोग हैं? अल्लाह कहेंगे सारे लोग स्कूल कॉलेज के पीछे पड़े थे और पता नहीं क्या क्या ख्वाब ख्याल कर देखते थे, लेकिन इनके माँ बाप ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, मेरे दीन की हिफाजत का जरिया बनाया, मेरे कलाम को उनके सीने में महफूज कराया, जामिया इस्लामिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में दाखिल कराया और भी दूसरे मदरसों में दाखिल कराया, जबकि इनकी नज़र के सामने कोई दुनियावी अज़मत नहीं, दुनियावी एतबार से कोई सनद और सर्टिफिकेट नहीं, जो दुनियावी दौलत हासिल हो, मालो मनार हासिल हो, बस ये लगा हुआ है सुबह से शाम तक अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम 100 हजार दफा रट रहा है। अल्लाह ताला लगाए हुए हैं और उसके सीने में अल्लाह महफूज कर देते हैं। तो अल्लाह कहते हैं जिन्होंने ये कुर्बानी दुनिया में की है उनका यहाँ इकराम देख लो। लोग कहेंगे काश के मैं भी दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना देता। आज भी लोगों के दिल में जज्बा है, बहुत सारे लोग यही कहते हैं मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा लेकिन पहले हाफिज कुरान बना दूंगा, मैं बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा पहले उसको हाफिज कुरान बना दूंगा। क्योंकि कुरान एक फजीलत वाली चीज है, इसको दुनिया की दौलत कमाने के लिए नहीं हासिल किया जाता है। मेरे भाइयों, उस सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब होगी? आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने क्या तैयारी कर रखी है? हमसे अगर कोई पूछेगा क्या तैयारी कर रखे हो, हम भी यही कहेंगे कि हमारे पास तो कोई तैयारी नहीं है। हर आदमी यही कहेगा। कौन कहेगा कि मेरे पास बहुत कुछ आमाल है? अल्लाह कहेंगे तेरे पास आमाल का ढेर है, अच्छा ठीक है, बता तो तेरे पास क्या क्या है। एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा, कहा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? अशर का मैदान जब अब्बा होगा लेकिन अभी क्या मामला हुआ? कहा कि मेरे अल्लाह ने पूछा कि तुम क्या लाए हो, तो मैंने सोचा कि मैं क्या पेश करूं, नमाज पेश करूं, रोज़ा पेश करूं और दूसरी नेकियां पेश करूं। हो सकता है इसमें खोट हो और अल्लाह इसको रद्द फरमा दे, कबूल ना फरमाए, तो मेरा क्या हशर होगा? बस मैंने जो एक पुख्ता यकीनी बात थी वही कहा। मैंने कहा या अल्लाह मेरे पास तो कोई अमल नहीं,
میں آپ کی توحید لے کے آیا ہوں. میں ساری زندگی آپ کو ایک اکیلا مانا, آپ پر میرا ایمان رہا, آپ سے محبت کرتا رہا. اللہ کہیں گے میرے بندے تو میری توحید کا اقرار کرتا تھا, ضرور مجھے ایک اکیلا مانتا تو تھا, لیکن میری بہت سارے صفات کا تجھے شاید یقین نہیں تھا. ایک دن یاد کر, تیرے پیٹ میں درد ہو گیا, لوگوں نے پوچھا کیوں درد ہوا, تو نے کہا کہ رات کا دودھ صبح پی لیا تھا, پیٹ میں گیس ہو کر درد ہو گیا. ارے درد میں دینے والا یا دودھ دینے والا تھا؟ یہ کیا توحید ہے؟ میرے محترم بھائیوں, ہمارا تو یہ معاملہ ہے. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا عمل ہے جو میں پیش کروں, بس ایک بات تو ضرور ہے, مجھے اللہ سے, اللہ کے نبی یعنی آپ سے محبت ہے, میں اس میں بہت سچا اور پکا ہوں. قربان جاؤ, آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے خوشخبری دیا ہے. آقا نے فرمایا بس تم مطمئن ہو جاؤ, جب تم کو اللہ سے محبت ہے, اللہ کے نبی سے محبت ہے, المرء مع من احب, جس کے ساتھ جس کو محبت دنیا میں ہوگی وہی حشر کے میدان میں اس کے ساتھ ہوگا. تو تم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگے اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں تم ہوگے. ایک صحابی ہیں, بالکل رنگ بھولتا چلا جا رہا ہے. آقا نے پوچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے, کون چیز تمہیں بھلائی جا رہی ہے, کیوں تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی فکر نہیں, نہ مکان کا نہ دکان کا, ایک فکر مجھے لگ گیا ہے آج کل کہ میری مر جاؤں گا, ایک دن دنیا سے چلا جاؤں گا, آپ بھی وفات فرمائیں گے اور پھر جنت میں آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا, میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا, جنت میں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ آقا نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم خوش ہو جاؤ, جنت میں تم ہمارے ساتھ رہو گے, اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ مجلس میں ہوگا, اس لیے کہ تم دنیا میں ہم سے محبت رکھتے ہو, ہماری مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہو, تو تمہیں وہاں بھی یہ مجلس ملے گی. صحابہ کہتے ہیں اس دن جتنی خوشی ہوئی ہے تمہیں اتنی خوشی نہیں ہوئی. تو کم سے کم اللہ سے, اللہ کے نبی سے محبت کو پختہ کرو گے انشاءاللہ. تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ نماز پڑھنا آسان, روزہ رکھنا آسان, دین پر چلنا آسان, دکھ تکلیف کو برداشت کرنا آسان, شکوہ شکایت سے اپنی زبان کو روکنا آسان, فتنہ و فساد سے دور رہنا آسان, اخلاق و معاملات کو درست کرنا آسان, سب آسان ہو جائے گا. ایک چیز کی کمی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا ہمیں پرواہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہمارے اعمال پیش ہوں گے, سنت کے خلاف ہماری زندگی, اس کا ہمیں پرواہ نہیں, جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. میرے محترم بھائیوں, ان دینی مدارس کے اندر یہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے دو معصوم بچے کھڑے ہو کر میں بھی سن رہا تھا, ماشاءاللہ وہ بیچارے کو جتنا یاد ہے وہ ٹکٹ کی طرح بجے گا, اب روکنے سے تھوڑی رکے گا, اس کو جتنا یاد کرایا گیا ہے, استاد اس پر محنت کیے ہیں, وہ اپنا سوال کر رہا ہے اور مجیب جواب دینے والا بھی جواب دیتے جا رہا ہے. یہی بچے تو مستقبل کے میرے بھائیوں, پتہ نہیں کون کیا بنے گا, کہاں کیا بنے گا, کون بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنے گا, کون معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنے گا, کس کے ایک سجدے میں مغفرت کا فیصلہ اترے گا, کس کے ایک سجدے میں اللہ کی طرف سے روزی اترے گی, خیر و برکت اترے گا, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. مستجاب الدعوت اسی کو کہتے ہیں جن کی برکت سے اللہ سب کو روزی دیتے ہیں. اسی لیے ان دینی مدارس کی قدر کر لے, اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, ہمارے لیے آپ کے لیے دستور حیات ہے. اس کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھو اور اس سے بچو, اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھو اور اس پر عمل کرو. ابھی حیدرآباد میں ایک جگہ اثر کے بعد دین کی بات سنا رہا تھا, بیان کے بعد ایک نوجوان آیا, پوچھنے لگا, کہا کہ آپ نے کہا کہ دین کی باتیں اہل علم علماء کرام سے پوچھ کر سیکھو, تو میں نے کہا ہاں, آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے مراد علماء نے لکھا ہے اہل علم علماء کرام, اور آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ نبیوں کے وارث ہیں, اور نبی مال
दीराम को दनाली छोड़कर नहीं गए, तो इल्म छोड़कर गए। इल्म से हासिल करो। अगर तुमने मोबाइल के जरिए से और दूसरे चीज़ों के जरिए से इसको हासिल किया तो गुमराही का दहाना खुल जाएगा। आज उसी वजह से हम गुमराह हो रहे हैं। मजालिस से उनकी बातों को सुनने से दूर होकर मेरे मोहतरम भाइयों अपने रुख को तब्दील करें, कुरान पाक को सुने समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की से मालामाल फरमाए, तमाम दीनी मदारिस की हिफाजत और किफ़ालत फरमाए। ये जो दोनों बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, इनको हाफिज़ कामिल आलिम बामल दीन का दाई अपना शहदाई बनाए। अभी आपके सामने मुक़र्रिर बेबाक जनाब हज़रत मौलाना अकरम साहब तशरीफ़ लाए हैं हमारी दावत पर, वो अभी बाकी है, उन्हीं का बयान होगा और शायद इसके बाद जलसा ख़त्म होगा। आप लोग माशाल्लाह जम के बैठे हैं। इंतज़ाम भी मौलाना हसन साहब ने ज़बरदस्त किया है और सारा नज़म भी किया है। आप लोग बैठे रहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।